بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے احسان سے ہمیں جمعۃ المبارک میں سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اس طرح کے پچھلا جمعہ میں نے عرض کیا کہ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ فرض نمازوں کے ساتھ جو ہم سنتیں ادا کرتے ہیں یا نفل پڑھتے ہیں، حدیث مبارکہ میں ان کی کیا تعلیم ہے اور ان کے کیا فضائل ہیں، وہ آج ہم بیان کریں گے۔ ایک ہوتی ہے سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ اس عمل کو بولتے ہیں جس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کی ترغیب دی ہو، اس کی فضیلت بیان کی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو خود بھی کثرت سے کیا ہو، اس کو بولتے ہیں سنت مؤکدہ۔ دوسرا ہے سنت غیر مؤکدہ۔ سنت غیر مؤکدہ وہ عمل ہوتا ہے، وہ سنت مبارکہ ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی ہے، تعلیم دی ہے اور اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور آپ نے کبھی کبھار اس عمل کو کیا ہے، وہ ہے سنت غیر مؤکدہ، اور کثرت سے آپ نے اس عمل کو نہیں کیا، اسے بولتے ہیں سنت غیر مؤکدہ۔ اور نفل اس عمل کو کہتے ہیں جس پر قرآن و حدیث میں جواز موجود ہے، اس کا جواز موجود ہے اور اس عمل کو کرنے پر نیکی ملتی ہے، ثواب ملتا ہے، اس عمل کو بولتے ہیں نفل۔ سب سے پہلے نماز فجر کی 2 رکعتیں۔ نماز فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کی احادیث مبارکہ میں بہت سی تاکید آئی ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کثرت سے تنقید کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اسے نہیں چھوڑا۔ ان 2 رکعات کو، ان کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ان 2 رکعتوں کے حوالے سے مسلسل ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکید سے ان دونوں رکعتوں کو ادا کیا ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث ہے، کہتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ فجر کی 2 رکعتیں، فجر کی 2 رکعتیں، 2 سنتیں، حضور نے فرمایا کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، جتنی نعمتیں ہیں، جتنے انعامات ہیں، نوازشات ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر کی یہ 2 رکعت دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سے بہتر ہے۔ ان 2 رکعات کو پڑھنا، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سنن ترمذی میں حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے، اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا۔ فرمایا یہ جو 2 رکعات ہیں، یہ 2 رکعات نماز فجر کی 2 رکعات، فرمایا یہ مجھے دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر محبوب ہے۔ ان 2 رکعات کا اتنا اجر ہے، اتنی فضیلت ہے، فرمایا یہ مجھے ساری دنیا سے بڑھ کر یہ 2 رکعات محبوب ہے۔ نماز فجر کی ان 2 رکعات کا اتنا اجر ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے اور سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ اور پھر ایک حدیث مبارک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا
تو حضور نے فرمایا علیہ کا برکعت الفجر، فرمایا تم فجر کی 2 رکعتیں اپنے اوپر لازم کر لو۔ فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں، نماز فجر کی فرضوں سے پہلے جو 2 سنتیں، فرمایا تم اپنے اوپر لازم کر لو، ان کو نہ چھوڑو۔ ارادہ فرمایا فإن فیہما فضیلۃ، ان میں بڑی فضیلت ہے، ان کو ادا کرنا بڑی فضیلت ہے، ان کو ادا کرنا۔ اور ایک روایت بھی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا تدعوا رکعتین قبل صلاۃ الفجر فإن فیہما الرغائب، فرمایا کہ تم نماز فجر سے پہلے کی سنتوں کو نہ چھوڑو، نماز فجر سے پہلے کی سنت رکعتوں کو نہ چھوڑو، انہیں نہ ترک کرو۔ فإن فیہما الرغائب، کیونکہ اس میں ثواب کے لیے بڑی رغبت ہے، اللہ کی طرف سے اجر و ثواب میں بڑی رغبت کا سامان ہے، بڑی نعمت کا سامان ہے، لہٰذا تم 2 رکعتیں نماز فجر سے پہلے کی نہ چھوڑو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کے بارے میں بیان فرمایا۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس حدیث کو روایت کیا، اس میں تھوڑا سا ضعف بھی ہے، ضعیف بھی ہے، لیکن دوسری حدیث سے اس کو تقویت مل جاتی ہے۔ اور پھر مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، اور بعض دیگر کتب میں بھی حدیث ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 رکعتوں کو نماز فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں کو تم نہ چھوڑنا، اگرچہ تمہیں تھوڑے روز نکالے، اگرچہ تمہیں تھوڑے روز نکالے تو تب بھی تم نماز فجر کی 2 سنتوں کو نہ چھوڑنا، 2 رکعتوں کو نہ چھوڑنا۔ اتنا اجر ہے، اتنی فضیلت ہے ان 2 رکعتوں کے بارے میں۔ اور ایک حدیث مبارک ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 جو رکعت ہیں سنتیں، ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ 12 رکعت جو سنتیں نمازوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا کہ جو مسلمان بندہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہر دن میں فرض نماز کے علاوہ نفلی رکعت پڑھتا ہے، نفلی رکعتیں 12 نفلی رکعتیں پڑھتا ہے، یہ 12 سنتیں ہیں، جو 12 رکعت سنتیں ادا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اللہ بنى له بیتا فی الجنہ، جو بھی اس کی پابندی کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اور یہاں فرمایا اللہ بنى له بیتا فی الجنہ، یا اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں، اور سنن ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے، اور اس میں یہ روایت اضافہ ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان فرمایا کہ وہ کون سی رکعت ہیں، 12 رکعت، فرمایا اربع قبل الظہر و رکعتین بعدہ، 4 رکعت نماز ظہر سے پہلے اور 2 رکعت نماز ظہر کے بعد، رکعتین بعد المغرب، 2 رکعت نماز مغرب کے بعد، رکعتین بعد العشاء، 2 رکعت نماز عشاء کے بعد، رکعتین قبل صلاۃ الغداء، اور 2 رکعت نماز فجر سے پہلے۔ یہ 12 رکعت کے بارے میں فرمایا، 4 رکعت نماز ظہر سے پہلے، 2 بعد 6 ہو گئے، 2 رکعت نماز مغرب کے بعد 8 ہو گئے، 2 رکعت نماز عشاء کے بعد 10 ہو گئے، اور 2 رکعت نماز فجر کے بعد 12 رکعت ہو گئی۔ تو فرمایا جو مسلمان بندہ بھی ان 12 رکعت کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے، بعض لوگ غفلت سے، سستی سے، کاہلی سے ان
سنتوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو انہیں علم نہیں کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی بخشش سے اور جنت سے اور اعلیٰ درجات سے کتنے محروم رہ جاتے ہیں۔ اتنا ان کا اجر ہے۔ ان زکوٰۃ کو پڑھنا، ان زکوٰۃ کو ادا کرنا کتنا اجر ہے۔ اور اس میں دیکھیے نماز فجر کی سنتوں کا بھی ذکر ہو گیا۔ جو پہلے میں نے آپ کو نماز فجر کی سنتوں کے فضائل بتائے۔ اس کے بعد ایک دو مسئلے ہیں نماز فجر کی سنتوں کے حوالے سے، وہ بھی میں نے چاہا کہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ نماز فجر اگر کسی بندے نے اذان فجر ہو گئی ہے، اذان فجر، تو یہ بات یاد رکھیں جب اذان فجر ہو جاتی ہے، فجر کا وقت ہو جاتا ہے، صبح صادق ہو جاتی ہے، تو پھر سنت 2 رکعات کے علاوہ ہر نفلی نماز پر پابندی ہے۔ سورج کے طلوع ہونے کا، سورج کے طلوع ہونے کا ہر نفل نماز پر پابندی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی ہے کہ جب نماز فجر کا وقت شروع ہو جائے تو طلوع آفتاب تک، سورج کے طلوع ہونے کا، اور جب اشراق کا وقت شروع ہو گیا اس وقت تک ہر نفلی نماز پر پابندی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اگر کسی نے نماز ان وقت فجر کے اندر سنتیں پڑھ لی تو اس کی ادا ہو جائے گی، اور اگر نماز فجر اس نے پڑھ لی، سنتیں نہ پڑھ سکا، تو پھر طلوع آفتاب تک نفل نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ نفل نماز پڑھنا ممنوع ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس پر میں آپ کو 2-3 حدیث مبارکہ سنا دوں، پھر اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس۔ فرمایا جس وقت صبح صادق کا وقت ہو جائے، صبح صادق کا وقت ہو جائے، نماز فجر کا وقت شروع ہو جائے، تو سورج کے بلند ہونے تک کوئی نماز نہیں، سورج کے بلند ہونے تک کوئی نماز نہیں۔ اور پھر آگے فرمایا ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس۔ اور اسی طرح جب نماز عصر کا وقت ہو جائے تو نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک اس میں بھی کوئی نماز نہیں، کوئی نفلی نماز نہیں۔ بندہ ان دونوں اوقاتوں میں کوئی نفلی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہر طرح کی رات کی نفلی نماز پڑھنا یا کوئی اور نفلی نماز پڑھنا ان دونوں وقتوں میں ممنوع ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرما دی ہے۔ اب ایک اور حدیث مبارک سنیے، یہ بھی صحیح البخاری میں حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاتین۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کی نمازوں سے منع فرمایا۔ ایک فرمایا بعد الفجر حتی تطلع الشمس، ایک نماز فجر کے بعد جب تک کہ سورج طلوع ہو جائے، جب تک کہ سورج طلوع ہو جائے، تو نماز فجر سے کے بعد سے منع فرمایا، کوئی نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور پھر آگے فرمایا وبعد العصر حتی تغرب الشمس، اور نماز عصر کے بعد جب تک کہ سورج غروب ہو جائے، تو نماز عصر کے بعد بھی سورج کے غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ صحیح البخاری سے میں نے 2 صحابہ سے مروی روایات احادیث مبارکہ آپ کو سنا دی۔ تو اسی سے فقہاء نے یہ مسئلہ عرض کیا ہے ان احادیث مبارکہ سے کہ جب کسی بھی بندے کی اگر 2 رکعت رہ گئی، نماز فجر کو نہ پڑھ سکا، فجر کی 2 سنتیں نہ پڑھ سکا، مثلا اب یہاں ایک 2 اور مسئلے کی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں، اگر
نماز فجر ہو رہی ہے، نماز فجر ہو رہی ہے، اور اتنا وقت ہے، قاری صاحب پہلی رکعت میں ہے، آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ جماعت سے علیحدہ ہو کر پیچھے کسی ستون کے پیچھے، کسی دیوار کے پیچھے یا کسی جگہ میں کسی علیحدہ سامنے کھڑے ہو کر امام کے نماز ختم ہونے سے پہلے آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ امام کے نماز ختم ہونے سے پہلے میں امام کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، اور فجر کی دور کا سنتیں پڑھ کر تب آپ جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں، تب آپ جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس بات میں صحابہ اکرام کا عمل ہمیں ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح اور صحابہ اکرام کا بھی عمل ملتا ہے کہ جب وہ مسجد میں آ کے امام نماز پڑھا رہا ہوتا، ان کے بعد وقت ہوتا امام کے ساتھ شامل ہونے کا، تو وہ فجر کی سنتیں پڑھ کر پھر امام کے ساتھ شامل ہوتے، پھر امام کے ساتھ شامل ہوتے، پھر امام کے ساتھ شامل ہوتے۔ اور اگر کسی بندے کو یہ یقین ہے کہ اگر میں نے علیحدہ سنتیں پڑھی تو میری نماز فجر نکل جائے گی، تو پھر اس نے سنتیں نہیں پڑھی، پھر سنتیں نہیں پڑھی، پھر امام کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، اور بعد میں جب اس کی سنتیں رہ جائیں گی تو پھر سورج طلوع ہونے کے بعد ان سنتوں کو پڑھنا ہے، ان سنتوں کو سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھنا ہے۔ بعد میں کس طرح کرتے ہیں کہ ان کی جب نماز فجر کی سنتیں رہ جاتی ہے تو جب امام سلام پھیرتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جس طرح میں نے آپ کو صحیح البخاری سے جو صحابہ کرام سے مرضی حدیث سنا دی کہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ جب فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک کوئی نفلی نماز ہے، ہاں اگر کسی کی قضا نماز رہ گئی ہو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کسی کی رات کی نماز عشاء رہ گئی ہو یا کوئی اور قضا نماز رہ گئی ہو، کل کی گزشتہ قضا نماز رہ گئی ہو، پھر وہ ادا کر سکتا ہے، بس سورج دیگر نماز ادا نہیں کر سکتا۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھے کہ یہ خصوصی اجازت نماز فجر کی سنتوں کے بارے میں دی گئی ہے۔ اگر کسی اور نماز میں بندہ آتا ہے، مثلا نماز ظہر ہو رہی ہے، نماز عصر ہو رہی ہے، جماعت قائم ہو رہی ہے، تو پھر سنتیں ادا نہیں کرنی، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت فرض نماز کھڑی ہو جائے تو پھر اور کوئی نماز نہیں، پھر اور کوئی نماز نہیں۔ تو یہ صرف نماز فجر کی سنتوں کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ ان کی خاص فضیلت ہے، خاص مقام ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارک آپ کو سنا دو کہ جو بندہ نماز فجر کے وقت میں سنتیں نہ پڑھ سکے، اس پر ایک اور دلیل دے دو۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے، مستدرک حاکم میں حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، فرمایا کہ جو شخص فجر کی 2 رکعتیں 2 سنتیں نہ پڑھ سکے اسے چاہیے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعتیں پڑھے، سورج طلوع ہونے کے بعد، جس وقت وہ مغرب کا ٹائم گزر جاتا ہے 15 منٹ، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے بعد رسول نے فرمایا جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ 2 رکعت سنتیں رہی ہیں وہ بعد میں بچا کھڑے ہو کر نماز پڑھے، ان کو بعد میں ادا کرے۔ اور یہ 2 رکعت سنتیں کب تک ادا کر سکتے ہیں؟ اس کا ٹائم سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک ہے۔ زوال تک بندے کے پاس وقت ہے کہ وہ زوال آفتاب سے پہلے جو نصف النہار جب سورج ہوتا ہے جس وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے، تو زوال آفتاب سے پہلے جو آج کل 12 بجے ٹائم ہوتا ہے، تو زوال آفتاب سے پہلے
ان سنتوں کو ادا کر سکتا ہے. اور اگر زوال کا وقت گزر گیا تو پھر سنتوں کا قضا ہے، پھر اس کے بعد قضا ہے. اور اگر کسی بندے نے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اگر کسی بندے کی نماز فجر رہ گئی، مثلا وہ نماز کا ٹائم گزر گیا، سورج طلوع ہو گیا، اس نے فرض بھی نہیں پڑھے، سنتیں بھی نہیں پڑھی، تو پھر جس وقت اسے جاگ آئے تو زوال آفتاب سے پہلے وہ سنتیں بھی پڑھ سکتا ہے اور فرض بھی پڑھ سکتا ہے. سنتیں اور فرض دونوں پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر زوال کا وقت گزر گیا، اس نے کہا کہ میں نماز فجر کے ساتھ پڑھوں گا، تو پھر وہ نماز فجر کی سنتوں سے محروم ہو جائے گا. پھر صرف وہ نماز فجر کی 2 رکعت فرض کی بات پڑھے گا، پھر سنتوں کی قضا نہیں ہوگی، پھر سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی. تو یہ 2-3 مسئلے میں نے آپ کو نماز فجر کی فضیلت کے بارے